کھوٹی تقدیر قسط نمبر 3۔ ایمان مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ایک امید جو اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جاگی تھی کہ اس کا گھر صحیح سے بس جانے والا ہے، وہ امید ٹوٹ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب اس کے آنسو اس کے گالوں پر رواں تھے۔ پتہ نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا، کیا باہر کسی نے کچھ کہہ دیا ان کو جو اس طرح سے ایک دم بدل گئے۔ ایمان نے خود سے کہا، لڑکی کو اتنے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ شاید وہ پھر بولی۔ وہ سوچتے سوچتے اور آنسو بہاتے بہاتے سو گئی۔ صبح کی پہلی کرن اس کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی اور وہ چپ چاپ سے اٹھ گئی اور باہر آئی۔ باہر ایک ہی جگہ تھی جہاں پر پانی والا نلکا لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی وہاں پر ہی منہ دھوتا تھا۔ اس جگہ کو نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نلکے کے ساتھ ساتھ ایک پانی کا موٹر بھی لگا ہوا تھا، لیکن پانی کی موٹر کو صرف نہانے کے لیے اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ باقی منہ دھونے کے لیے یا نماز کے لیے، وضو کرنے کے لیے نلکا ہی استعمال ہوتا تھا۔ نلکوں کے چاروں اطراف میں دیوار بنی ہوئی تھی اور دروازے کی سائز کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ جہاں پر چادر ٹنگی ہوئی تھی وہ وہاں تک آئی تو شامر بھی جاگ گیا اور وہ بھی وہاں منہ دھونے کے لیے آیا۔ اسے دیکھا ایمان پہلے سے کھڑی وہاں منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی ہے۔ دوستوں کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل ایمان سے ایک دم سے ہی اچاٹ ہو گیا اور طبیعت میں بیزاری واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ایمان نے اسے دیکھا تو پانی گرانا شروع کیا گیا کہ وہ منہ دھو سکے۔ ہٹو، میں خود کر لوں گا، شامر نے غصے سے کہا تو ایمان وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ مٹی سے بنے چولہے کے قریب آئی جہاں چائے رکھی ہوئی تھی۔ باقی سب بھی وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد ایمان نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، اس لیے اس نے کسی کے کہنے سے پہلے ہی جھاڑو اٹھا لیا۔ شامر چائے پینے کے بعد باہر نکل گیا تو ایمان کو مایوسی ہوئی۔ لڑکی، اب جھاڑو کی جان چھوڑ بھی دو اور آٹا گوندو، پراٹھے پکاؤ، اس کی ساس نے کہا۔ اس نے جھاڑو رکھ دیا اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ گاؤں میں سویرے ہے کھانا کھایا جاتا ہے، اس لیے سویرے ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ایمان نے لکڑیاں توڑ کر آگ جلائی۔ وہ گاؤں میں رہ چکی تھی، اس لیے اس سے گاؤں کے سارے کام آتے تھے۔ پراٹھے پکانے کے بعد وہ اٹھی تو اس کی کمر میں بہت درد ہونے لگا۔ ایک تو جھاڑو دی، اوپر سے اتنی روٹیاں پکائی۔ اس کی دونوں نند سیر سپاٹوں میں نکل گئیں۔ اب اس کے گھر کبھی اس کے گھر ان دونوں کے کام سے چھٹی ہو چکی تھی۔ ایمان تھکن کی وجہ سے ہلکان ہو گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ چارپائی پر یہ لوگ اچھے خاصے زمیندار تھے۔ ان کا گھر بھی بڑا اور پکا تھا۔ گھر میں کافی کمرے تھے، فرش بھی لگی ہوئی تھی اور رنگ و روغن بھی تھا۔ گھر تھوڑا شہر کا سا تاثر دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت پھول دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ سولر سسٹم کی تمام تر سہولیات گھر میں موجود تھی۔ اماں، میرا کھانا کدھر ہے؟ شامر نے آواز لگائی۔ ایمان ایک دم سے کھڑی ہوئی اور باہر آئی۔ اسے شامر کا کھانا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کھانا شامر کے آگے رکھا۔ شامر نے چپ چاپ کھانا کھایا اور پھر سے باہر نکل گیا۔ ایمان نے بھی اپنا کھانا کھایا اور دوپہر کی نیند سو گئی۔ شامر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاص ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں کا مقصد اب صرف ایمان کو ڈسکس کرنا تھا۔ حقیقت میں اس کے سارے دوستوں کو ایمان میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے ایمان کے بارے میں پوچھتے تھے شامر سے۔ ان سب نے سن رکھا تھا کہ خون بہا میں آنے والی لڑکی بہت حسین ہے۔ وہ سب اسے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن شامر کی غیرت کی وجہ سے چپ تھے۔ شامر کے گھر کے سامنے کوئی بھی لڑکا گزر نہیں سکتا تھا، وہ اس قدر سخت تھا۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس کے گھر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو شامر بنا کوئی لحاظ کیے مار مار کے اس کی درگت بنا دیتا تھا۔ یار، سنا ہے تیری بیوی شہر میں بھی رہتی تھی؟ حامد نے موضوع چھیڑا۔ ہاں، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے شامر نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر تو ضرور تیری بیوی کے پاس موبائل بھی ہوگا، قاسم نے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، اسے آئے ہوئے 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ شامر نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا۔ یہ جو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور وہ موبائل میں ان کے بڑے چکر بھی ہوتے ہیں، تو دھیان رکھنا اس بات کا۔ اگر کوئی رانگ نمبر سے کال وغیرہ آئے اور بات نہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی پرانا عاشق بھی ہو سکتا ہے، حامد نے کہا۔ تو شامر نے اسے غصے سے گھورا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ذرا، دوست ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بول دو۔ شامر تھوڑا سخت ہوا۔
ہم تو تیرے بھلے کے لیے کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں۔ اگر تجھے ہماری بات بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ حامد اور قاسم دونوں کہہ کر اٹھنے لگے تو شامیر نے انہیں روک لیا اور کہا، بیٹھ جاؤ، ایسے ہی ایک بات کی بات ہے، میں نے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شامیر نے کہا۔ تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ شامیر گھر واپس آیا تو اسے حامد اور قاسم کی باتیں یاد نہیں تھی، لیکن پھر کہیں سے باہر موبائل کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے دیکھا تو ایک موبائل پڑا ہوا تھا کمرے میں جہاں ایمان رہتی تھی۔ یہ تمہارا موبائل ہے؟ اسے ایمان سے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شامیر نے کال اٹینڈ کی، آگے سے اس کی کوئی سہیلی تھی۔ شامیر نے چپ چاپ موبائل ایمان کے حوالے کر دیا۔ ایمان اپنی سہیلی سے باتیں کرنے لگی۔ اگلے روز پھر ایمان کا موبائل بجا اور بجتا ہی رہا۔ شامیر نے کال اٹینڈ کی مگر آگے سے کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ شامیر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا لیکن آگے سے ہنوز خاموشی تھی۔ نمبر بھی سیو نہیں تھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ پھر شامیر کو اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئیں۔ دن ہے یہ جو بار بار فون کر رہا ہے اور میں اٹھا رہا ہوں تو بات نہیں کر رہا۔ شامیر نے غصے سے ایمان سے پوچھا تو وہ ڈر گئی۔ مجھے نہیں پتا، ضرور کوئی رانگ نمبر ہی ہوگا، ایمان نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ رانگ نمبر کی بچی، ضرور تیرا کوئی عاشق ہوگا، میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ یہ سب برداشت کر سکوں۔ شامیر نے اس کا فون زور سے دیوار پر مار کر جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اب بد کردار، اگر اب کوئی ایسی بات کہی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یاد رکھنا، شامیر نے کہہ کر لاتوں اور گھونسوں کی بھرمار کر دی تھی ایمان پر۔ وہ زمین پر ہی پڑی رہی اور مار کھاتی رہی۔ شامیر، کیا ہو گیا ہے، کیوں مار رہے ہو اسے؟ اس کی چچی سکینہ نے پوچھا اور آگے بڑھ کر ایمان کو اٹھایا۔ چاچی، یہ بد کردار لڑکی ہے، کوئی اس سے بار بار فون کر رہا تھا اور میں اٹھا رہا تھا تو آگے سے خاموشی تھی، شامیر نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ سکینہ لاجواب ہو گئی، وہ جانتی تھی گاؤں والی اس معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی لگتی تو نہیں ہے یہ، سکینہ نے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا جو مار کھانے سے بے حال ہو چکی تھی۔ شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے چاچی، یہ شہر میں رہتی اور اس کے پاس موبائل بھی تھا۔ شہر میں رہنے والی لڑکیوں کے موبائل میں بڑے چکر ہوتے ہیں۔ شامیر نے اپنے دوستوں کا پڑھایا ہوا سبق اپنے گھر والوں کو سنایا۔ ایمان اب حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، ایک رانگ نمبر آ جانے سے میں بد کردار ثابت نہیں ہو جاتی۔ ہزاروں لوگوں کے موبائل میں رانگ نمبر آتے ہیں، تو کیا وہ سب بد کردار ہوئے؟ ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ زبان چلاتی ہے، اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھینچے۔ چھوڑ دے اماں، بہت مار چکا ہوں اسے۔ پتہ نہیں کیوں شامیر کو اپنی ماں کا اس طرح سے ایمان پر حملہ اچھا نہیں لگا تھا۔ ایمان اپنی جان بچا کر کمرے میں چلی گئی اور چارپائی پر لیٹ کر لحاف اپنے اوپر تان دیا۔ وہ بیچاری اپنے لحاف کے اندر کانپ رہی تھی۔ پھر یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گئی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شامیر اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ انسان جب ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ شامیر کو بھی عادت پڑ چکی تھی، چائے ٹھنڈی ہو یا کھانے میں نمک زیادہ ہو، چاہے کپڑے استری نہ کیے ہوں، ان سب باتوں پر ایمان ہر آئے دن مار کھاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر شامیر کا رویہ بدلنا لگتا تھا، وہ اس کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے ایمان کے اس قدر خلاف کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ایمان سے دور تھا۔ جو پیار کی حقدار تھی اسے دن رات مارا جاتا تھا۔ یوں 2 ماہ بیت گئے۔ ایمان شامیر گھر آتے ہی غصے سے چلانے لگا۔ کیا ہوا؟ ایمان نے ڈر کر کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے مہمان ہی اچھی سی چائے بنانا، اور تم نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، میری اتنی تذلیل کرائی مہمانوں کے سامنے، شامیر کہہ کر اسے مارنے لگا۔ آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ایمان خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی ایک ہاتھ آگے آیا اور اسے شامیر کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ایمان جھکی ہوئی تھی نیچے کی طرف، خود کو بچانے کے لیے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک مردانہ ہاتھ اسے نظر آیا جس نے شامیر کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر ایمان کی نظر اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس شخص کے چہرے تک گئی۔ وہ جو بھی تھا شامیر کا ہم عمر تھا۔ نیلے رنگ کی جینس پر شاہ رنگ کی شرٹس پہلے دائیں کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ کھڑا تھا۔ اس کی گرفت ابھی تک شامیر کے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھی۔ وہ دیکھنے میں شہر کا کوئی ہینڈسم لڑکا لگ رہا تھا۔ شامیر، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا بزدلوں کا کام ہے، تو کب سے اتنا بزدل ہو گیا؟ ایمان نے اس لڑکے کو کہتے ہوئے سنا۔